سرحد میں ایک جگہ ہے، وہاں جگہ کا نام نہیں لیتا ہوں، جب رسم بیان کر لوں گا لوگ سمجھ لیں گے. وہ ایک خاص دنوں میں مرغی پکواتے ہیں. پرتگو کس کی لنگو نہ ہوئی، شلوار اتار کر کے دوتیاں باندھ لیتے پھر وہ کھاتے. میں نے کہا یہ کیا ویدا دم میں شراب دا سر کڑا ہے، میں کمی سے کس کے والا وقت کرے گئے. اور ایسے ایسے رسوم ہیں جن کو بیان کرنے سے شرم آتی ہے. یہ ہر قوم میں موجود ہے، یہ نہیں کہ کوئی قوم اس سے بچی ہے سوائے اس قوم کی جس کی اصلاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے فرمائی. وہ رسوم سے پاک و صاف تھی. آپ کی خدمت میں وہ صحابی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ لا جربا، خارش آگے نہیں بڑھتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صاف ستھرے ہرن کی طرح چمکتے ہوئے اونٹ وہ ریت میں بیٹھتے ہیں، صاف ہوتے ہیں. کہیں سے خارشی اونٹ آ جاتا ہے، ان کے ساتھ جسم رگڑ لیتا ہے، سب کو خارش لگ جاتی ہے. جب آپ نے یہ سنی تو آپ نے فرمایا فمن اجرب الاولا، وہ جو سب سے پہلے جس کو خارش ہوئی تھی اس کو کہاں سے ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی. تو فرمایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خارش ڈالا ہے. اگرچہ اطباء نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ بعض بیماریاں متعدی ہیں، لیکن عقیدہ مضبوط ہو تو متعدی بیماری ختم ہو جاتی ہے. توحید کا نشہ بہت زبردست ہے. اب حدیث شریف میں ہے کہ ابرد الحما امیت الحما بالماء البارد، بخار کا مقابلہ ٹھنڈے پانی سے کرو. اور فرمایا بخار کا مریض ٹھنڈا پانی مانگے مت روکو. لوگ حیران ہو جاتے ہیں، بعض بخار ایسے کہ ان میں ٹھنڈا پانی ٹھیک نہیں ہے، نمونیا کا اندیشہ ہے. تو ذہبی نے طب النبوی میں لکھا کہ بخار کی قسمیں ہیں. جیسے ہر مرض میں شہد شفا نہیں ہے، شوگر کے لیے سخت مضر ہے، وہ مستثنا ہے. تو ایک جواب یہ بھی علماء نے دیا ہے کہ عقیدے کا استحکام ہو پھر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، اور عقیدہ کمزور ہو تو حدیث میں ہے تم پھر اپنے سائے سے بھی ڈرو گے. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر.